الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا تعریف تمجید تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش ہے لجپال ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم پیر اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امام کائنات نبی التوبہ نبی الرحمہ بشیر نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے
اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے اور اللہ رب العالمین موجود ہیں۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات، یہ نظام خود ہی بنا ہے، خود ہی چل رہا ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں۔ ایسا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ آج کے اس خطبے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کی صفات بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت۔ جیسے انسان بولتا ہے، بولنا کیا ہے؟ صفت ہے۔ انسان چل رہا ہے، چلنا کیا ہے؟ یہ انسان کی صفت ہے۔ انسان کسی کو بلاتا ہے تو بلانا انسان کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح انسان دوڑتا ہے تو دوڑنا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور انسان کے وجود، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کا چہرہ، انسان کے بازو، یہ اس کی ذات ہے۔ ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی ذات بھی ہے اور میرے اللہ کی صفات بھی ہیں۔ یہاں تین باتیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری کام ہے۔ تین باتیں عقیدے کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو شخص میرے اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شخص اللہ رب العالمین کو اپنے جیسا یا کسی دوسرے جیسا سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص یہ بات کہے پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، میری عقل اتنی وسیع نہیں ہے، میری سوچ اتنی بڑی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا انسان وہ بھی کافر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بھی ہے اور میرے اللہ کی صفات بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کی پہچان یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کافر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، ہمیں نہیں دین کا پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ایسا شخص بھی کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ پھر اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے بھائیوں، جو باتیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے وجود کے حوالے سے قرآن میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، اس کو مانو۔ جو باتیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے وجود کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ وہ
وجود کس طرح کا ہے، کیسا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ قرآن مجید 27واں پارہ سورۃ رحمان کے اندر میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو اس جہان میں ہے سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ۔ اب اللہ کا کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اللہ کے چہرے کو ماننا ضروری ہے۔ جو میرے رب کے چہرے کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو اللہ کے چہرے کو اپنے جیسا یا کسی دوسرے جیسا سمجھے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب میرے رب کا چہرہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کس کیفیت کا ہمیں علم نہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں جس طرح میرے رب کی شان کے لائق ہے اس طرح میرے رب کا کیا ہے؟ سورۃ الدہر 29واں پارہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سورت کے آغاز میں میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اہل ایمان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اہل ایمان یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اہل ایمان مسافروں تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا کھانا کھلانے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں دار ملے، دنیا میں ان کا نام روشن ہو، دنیا میں ان کو مقام ملے، لوگ ان کو بڑا سمجھے، نہیں، بلکہ اہل ایمان جو خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیں، اللہ کے چہرے کو دیکھ لیں۔ اب میرے رب کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ، تم چاند کی روشنی کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھ رہے ہو؟ جی آقا سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، یہاں ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسان کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے آسمان جو چاند چمک رہا ہے اس کی روشنی کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہوگی نہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے تو جس طرح یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اسی طرح اہل ایمان جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے۔ اب میرے اللہ کا چہرہ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اب اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مومن رہ سکتے نہیں ہے۔ اب اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنا کہا جا سکتا ہے جس طرح میرے رب کی شان ہے اسی شان کے مطابق میرے اللہ کا چہرہ بھی ہے، میرے اللہ کے ہاتھ بھی ہیں۔ 6واں پارہ رب نے کیا کہا؟ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قال بل یداہ مبسوطتان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم چندہ دو، مال دو۔ انسان خرچ کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔
انسان مال خرچ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو، بلکہ جو مال خرچ کر رہا ہے یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اور قیامت والے دن وہ اللہ سے واپس لے گا۔ جو اس نے مال خرچ کیا اللہ کی مخلوق پر، لوگوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، جہاں جہاں اس نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ قرض ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کو لٹائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب یہودی جو تھے وہ بڑے مکار تھے، بڑے شاطر تھے۔ انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ تنگ ہو گئے، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ آسمان سے آواز آئی غلت ایدیہم، یہ ان مکاروں کے اپنے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں۔ لعنوا بما قالوا، میرے رب نے کہا ان کے ان قول کی وجہ سے ان کی اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ بل یداہ مبسوطتان، میرے رب کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ دو ہیں، دو ہیں۔ قیامت والے دن یہ عام غلطی ہوگی تو اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدہ خراب ہوگا تو پھر معافی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کی پہچان جو ہے یہ عقیدے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آج ہم انسان کے ہاتھوں کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں کہ انسان یہ ہتھیلی ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے، ایک انگوٹھا ہے، اسی طرح ناخن ہے۔ یہ کیفیت ہم انسان کے ہاتھوں کی بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں آیا، اس کی کیفیت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی نہیں۔ اب ہم اپنی طرف سے اللہ کی کیفیت، اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کو بیان کر سکتے نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور کس طرح ہے؟ جس طرح میرے رب کی شان ہے، جس طرح میرا رب بڑا ہے، اسی طرح میرے اللہ کے 2 ہاتھ بھی ہیں۔ 29واں پارہ میرے رب نے کیا کہا سورۃ الحاقہ کے اندر؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ میرے رب نے کیا کہا جب انہوں نے اعتراض کیا؟ مشرکین مکہ نے اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیتے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میرا رب نے پھر کہا قرآن میں سورۃ الحاقہ کے اندر، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، حقیقت یہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی طرف سے بات کہہ کر اللہ کا نام لے لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میرے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور دنیا میں ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ پیغمبر ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں۔ رسول اپنی طرف سے بات کر کے اللہ کا نام لے سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ نے سمجھانا چاہا کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو ہم ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اب ان آیات میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، اس کی شان کے مطابق میرے رب کی کیا ہے؟ ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ 7 آسمان اور ساری زمین میرے اللہ کی ایک انگلی کے اوپر ہوں گے، میرے اللہ کی ایک انگلی کے اوپر،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے جنگلات اور یہ سارے درخت میرے رب کی ایک انگلی کے اوپر ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے یہ میرے اللہ کی ہتھیلی کے اوپر ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، وہ اللہ سے نہیں ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا۔ قیامت والے دن یہ ساری زمینیں، یہ سارے آسمان، یہ ساری مخلوقات کو لپیٹ کر میرے اللہ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیا جائے گا ان کو، اور پھر میرا رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، سناٹا چھا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، پھر میرا اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہی اس ایک اکیلے اللہ کی ہے جو زبردست طاقت والا ہے۔ تو میرے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں آیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیفیات جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم بیان کر سکتے نہیں، بیان کر سکتے۔ میرے اللہ رب العالمین ان کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ میرے اللہ کی پنڈلی بھی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، 29واں پارہ، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون۔ قیامت والے دن میرے اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ساری انسانیت کو اس پنڈلی کی طرف سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اہل ایمان، مومنین، متقین، موحدین، نیک، پرہیز گزار، تہجد گزار، اللہ کے نیک بندے سارے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جھکا نہیں جائے گا، سجدہ کرنے کے لیے زور لگائیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اس وقت وہ زور تو لگائیں گے لیکن زور کام نہیں آئے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تیرے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ یہ توفیق تو کیوں نہیں دے رہا؟ میرا رب کہے گا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، دنیا میں ہم دعوتیں دیتے رہے، دنیا میں پیغام دیتے رہے، دنیا میں ان کو باتیں پہنچتی رہی کہ آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، آ جاؤ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکاؤ، آ جاؤ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا دو، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں مانی۔ حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنتے رہے، حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے رہے، ان کی کانوں میں اذان کی آوازیں آتی رہی، ان کے کانوں میں سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ نماز کی طرف نہیں آئے۔ ان کو کاروبار نے مصروف رکھا، ان کو اولاد نے مصروف رکھا، ان کو رشتہ داروں نے مصروف رکھا، ان کو مال نے مصروف رکھا، یہ رب کے قریب نہیں ہوئے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، زور تو لگائیں گے لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اور پھر ان کے چہرے ذلت کے ساتھ سیاہ ہو جائیں گے۔ میرے رب کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب پنڈلی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت کیسی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بس یہ ہے قرآن میں پنڈلی کا ذکر آیا ہے، پنڈلی ہے اس طرح ہے جس طرح میرے رب کی شان ہے، جس طرح میرے رب کی شان کے لائق ہے اسی طرح میرے رب کی کیا ہے؟
پنڈلی۔ اسی طرح بے شمار مثالیں قرآن اور حدیث میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ میرے رب کے پاؤں بھی ہیں اور بھی بے شمار۔ لیکن آج کے اس جمعے کے حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اللہ ہے کہاں، اللہ کہاں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں کہ آج 3 قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے، لا محدود ہے، یعنی اللہ کی کوئی جگہ نہیں، اللہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے اور اللہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً یہ الفاظ درست لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسرے نمبر پر جو صحیح بات ہے، جس بات کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کے اندر میرے رب نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، میرا رب عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن یہ رب کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان جو ہے میرے اللہ کا نام ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ میرا اللہ ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، آج لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے میرا اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ اس کے آغاز میں ہی الرحمن علی العرش استویٰ، مثالیں میں آگے دیتا ہوں، میرا اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور جاننے، سننے اور علم کے اعتبار سے میرا اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، کہ میرے اللہ نے ہر چیز کو گھیرے لیا ہوا ہے، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میرا اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر ہے، جاننے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو۔ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں تم جاؤ، دونوں گئے۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے، کتنا بڑا گستاخ ہے، کتنا بڑا فرعون نافرمان تھا۔ اب میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ موسیٰ جب وہاں جاؤ گے تو تبلیغ کا انداز جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب گفتگو کرو گے تو نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئے۔ یہ میرے رب کا انداز دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کو واز کرو تو نرم انداز کے ساتھ، پیار سے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈر جائے اور اپنی باتوں سے پھر جائے اور ایک اللہ پر ایمان لے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں تو اس کے علاقے کو چھوڑ کر آیا تھا، اب میں دوبارہ جاؤں گا کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ قَالَ لَا تَخَفْ
تخافا اننی معکما اسمع و ارا. قرآن کو پڑھ کر دیکھیے. طٰہٰ ہے، یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرے اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ کیسے ساتھ ہو؟ میرے اللہ نے آگے بیان کر دیا اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے. ذات کے اعتبار سے میرا اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. دوسری مثال 29واں پارہ سورۃ الملک ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اس سے پہلے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اس سے پہلے ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. یہ دو آیات ام امنتم اور امنتم ولی، اس میں میرے اللہ نے کیا کہا کہ تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے. تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ذات کے اعتبار سے میرا اللہ عرش کے اوپر ہے، جاننے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے. مشہور روایت ہے، آپ سب نے کئی مرتبہ سنی ہے. معراج ہوئی، آپ معراج پر گئے، ساتوں آسمانوں سے پھر اوپر عند سدرۃ المنتہا جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے. اللہ سے ملاقات ہوئی، ملاقات کر کے واپس آئے. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر آپ اوپر کیوں جاتے؟ آپ کو معراج کیوں ہوئی؟ اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر. جب آپ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کیا ہوا؟ مختصر سی بات، 50 نمازیں ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، کم کرواؤ. تخفیف ہوتی 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 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیے اور کم کروا لیجئے. کہا موسیٰ اب تو مجھے حیا آتی ہے اپنے اللہ سے، اب تو مجھے شرم آتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار رب کے پاس جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر ہے. ایک اور دلیل سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑے ہی جلیل القدر نبی تھے. اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا. جنات کی بولی وہ سمجھتے تھے، جنات کو ان کے تابع کر دیا. پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، حشرات کی بولیاں وہ سمجھتے تھے. قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی، بارش کو ان کے تابع نہیں کیا. بارش کا اختیار سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. قحط سالی ہوئی. انہوں نے اپنی ساتھیوں کو کہا کہ ہم جو ہیں وہ میدان میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر زبان ہلا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کو مناتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً بارش ہوگی. سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل پڑے. جس مقام پر انہوں نے اکٹھے ہو کر دعا کرنی تھی ابھی وہاں نہیں پہنچے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ واپس چلتے. ساتھیوں نے کہا ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو تو بھی ہم نے حاصل نہیں کیا، اس مقصد میں ہم نے کام نہیں کیا اور واپس جانے کا کہہ رہے ہیں. مسند احمد کی روایت. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ابھی جا رہا تھا تو میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، ایک چیونٹی کو دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو آسمانوں کی طرف کر کے رب سے دعا کر رہی تھی. اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، حشرات کی بولیاں سمجھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ چیونٹی
اپنے پاؤں کو اوپر کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تو تو لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ سلیمان علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دعا نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے دعا نہیں کی، واپس آ گئے، کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی بات کو بھی سن کر یہ بات بارش برسا دے گا۔ اس حدیث سے بڑے مسئلے واضح ہوتے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ کیڑوں کی باتوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو جانتا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو سنتا کون ہے؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس کیڑی کا عقیدہ دیکھیے، اس نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ۔ اس کو پتا تھا کہ میرا رب آسمانوں کی طرف ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، اس نے بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پکارا کہ اللہ جس طرح تو لوگوں کی باتوں کو، ان کی فریادوں کو سنتا ہے، میری فریاد کو بھی سن لے۔ تو ہمارا اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ جاننے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ شارد، یہ شارد انسان کی یہ شارد، میرے اللہ کہتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اللہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اللہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں علم کے اعتبار سے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، سب جانتا ہے میرا رب، لیکن ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى۔ یہ عقیدہ اپنا لیجئے، عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، سننے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، میرے اللہ کی پنڈلی ہے، میرے رب کا چہرہ ہے، میرے رب کے پاؤں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ اگر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ فلاں جیسا ہے یا فلاں شخص جیسا ہے، یہ انسان بھی کافر ہے۔ اور اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارا علم بڑا کمزور ہے، یہ بات بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے، یہ بات عام محاورتاً بھی کہا جاتی ہے، ٹادے مندر، ٹادے مسجد، اس کے بعد کیا تھا جی؟ ٹادے جو کچھ ٹیندا ہی، ہاں ٹادے جو کچھ ٹیندا ہی، بس کسی دا دل نہ ٹائیں، دل ہی رب رہندا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، بالکل درست بات نہیں ہے۔ میرا رب ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ دلوں پر رب رہتا نہیں ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، علم اس کو ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دلوں میں رہتا ہے، تو یہ بات، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی پہچان کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر دے، اللہ عقیدہ توحید جیسی دولت سے مالا مال کر دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔